کچھ تو محمودی ہوئے کچھ تو عیاضی ہو گئے، کچھ تو محمودی ہوئے، پیر صاحب توجہ فرمائیں، کچھ تو محمودی ہوئے کچھ تو عیاضی ہو گئے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے۔ اب یہ دوسرا جو شعر ہے نا، میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ نہیں بولے تو آپ شعر سننا ہی نہیں جانتے، ہے نا؟ اور میرے جو اسٹیج والے خاندان کے لوگ ہیں نا، انشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوازیں گے۔ یہ شعر کچھ ایسا ہے، یہ شعر ایسا ہے بالکل ہی ایسا سمجھ لیں، اس میں بہت بڑی اردو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ تو محمودی ہوئے کچھ تو عیاضی ہو گئے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے، اور ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، اس کو نظر میں رکھے، سبھی میدان عمل کے رن کے غازی ہو گئے اور ڈاکوؤں پر پڑ گئی، ڈاکوؤں پر پڑ گئی، اس قصے کو ذہن میں رکھیں، ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، ڈاکوؤں پر پڑ گئی جب غوث اعظم کی نظر، گنڈا گردی چھوڑ کر سارے نمازی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم دارالعلوم غوثیہ قادریہ حضرت مولانا الحاج محمد شفیع صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المطين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، وبلغنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، صدر محفل سید نثار احمد گیلانی صاحب و اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، سعادات کرام اور تمام حاضرین مجلس اور بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے کچھ معروضات سے قبل ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر کے پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر کون و مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باآواز بلند، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों शुक्र व एहसान कि जिस रब्बे कुद्दूस ने हम तमामी हजरात को आकाए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक में अपने अपने हर किस्म के काम काज को छोड़ करके इस नेक और पाक महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। कहिए आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम हमारा ये आना कबूल फरमाए। ये किसी एक के बस की बात नहीं कि वो नेक महफिलों में आ जाए। यह है तेरे करम का सदका, यह है तेरे करम का सदका। कदम उठते नहीं बल्कि उठाए जाते हैं। हर एक चाहे कि मैं नेक मजलिस में चला जाऊं, मस्जिद में चला जाऊं, मदरसे में चला जाऊं, ये सब के बस की बात नहीं है। जिसे मेरे आका बुलाएं वो आ जाता है। वक्त मुख्तसर है, बयान करना है, लेकिन आदत के हिसाब से एक नात शरीफ के चंद अशार अगर इजाजत हो तो फिर उसके बाद। लेकिन यकीन है कि आप सारे मिलाकर मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के पढ़ेंगे। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मक़ाम मुस्तफा क्या है, मक़ाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, नबी जाने खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंज़िलें आगे, है कितनी मंज़िलें आगे। नबी जाने खुदा जाने। सुभान अल्लाह। बहुत मदीने हाज़री की मांगते रहना, दुआ या यारो। मदीने हाज़री की मांगते रहना, दुआ या यारो। असर होगा नहीं होगा, नबी जाने खुदा जाने। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना। मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाएगी इसको मदीने की हवा जाने।
بہت خوب زندہ باد بہت اچھا ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے۔ حضرات، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے اللہ کے پاک کلام مقدس کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مکہ والوں کے لیے رحمت، مدینہ والوں کے لیے رحمت، اور کل جہان والوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بزرگوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، کل جہان والوں کے لیے رحمت۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور رحمت بھی کیوں نہ ہوتے، جی جی جی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے، مکہ و مدینہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے حالات اتنے تباہ کن ہو گئے تھے، بچیوں کو زندہ ادھر گور کر دیا جاتا تھا، کسی گھر میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اس بیوہ عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اسے یا تو شوہر کے ساتھ بمیائے زیور دفن کر دیا جاتا، زمین میں گاڑ دیا جاتا، یا کسی بند کمرے میں رکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، کتنا ظلم و ستم تھا۔ وہی لوگ آج بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، انتظامیہ کمیٹی، حضرت مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ، الحاج ممتاز احمد صاحب قبلہ، جناب لیاقت حسین صاحب قبلہ، انتظامیہ کمیٹی، ہمدرد قوم ملت، ہمدرد قوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندھیری چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، برادری کی لڑائی چل رہی تھی، قبیلہ کی لڑائی چل رہی تھی، گورے اور کالے کی لڑائی چل رہی تھی، اونچے اور نیچے کی لڑائی چل رہی تھی، ذات پات کے معاملات چل رہے تھے۔ حضرات بیٹھ جائیے۔ ایسے وقت میں رب قدوس نے اپنے محبوب کو اس دنیا پر بھیجا اور کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہماری اور مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان خیال کریں اس طرف، آپ کو راحت، چین، سکون والی زندگی عطا فرمائی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، ورنہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھیے، پیچھے جا کر کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اگر وہ زندہ رہنا بھی چاہتی ہے بند کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، شادی کرنا بھی چاہتی ہے منحوس سمجھ کر کے اسے یہ اجازت دی جاتی اپنے بچے سے شادی کرنے۔ یہ تہذیب تھی ان لوگوں کی، ماں بیٹے سے شادی کر لے، یا تو جل جانا ختم ہو جانا سے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، فرمایا بچی جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے رحمت، گھر میں جب آپ باہر سے آتے ہو تحفہ لاتے ہو، پہلے بچی کو دو، بچے کو مت دو۔ بے شک وہی بچی جب بالغ ہو جاتی ہے، شوہر کے گھر جاتی ہے، وہ شوہر کے لیے رحمت، جی
بے شک بے شک بے شک. شوہر کا ایمان بچانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے وہی بچی. وہی بچی جب کل ماں بن جاتی ہے بچے کے لیے رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ فرمایا ماں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے. سبحان اللہ. یہ کس نے دکھایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے؟ کس نے یہ عزت دی تمہیں؟ یہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت دی ہے. یہی عورت جس عورت کو کل بند کمرے میں رکھا جاتا تھا، استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو عزت کی زندگی جو دی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اب یہ مرد مکہ والے، مدینہ والے اور پوری دنیا والوں میں اتنا امتیاز ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے مکہ والوں کو فضیلت ہے باہر والوں پر. عربی و عجمی کا امتیاز ہوتا تھا. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بتایا کسی مکی یا کسی مدنی کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر آپ کی پہچان ہے وہ علم اور عمل سے ہے. کس کے اندر کتنی زیادہ محبت ہے، کون خدا کے زیادہ قریب ہے، وہی عظمت والا ہے. آج ہم اور آپ غور کریں اپنی زندگیوں پر. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں. کیا سیکھ کر ہم جاتے ہیں، کیا زندگی بدل کر ہم یہاں سے جاتے ہیں. کتنی محبت ہے ہماری دینی اداروں سے، کتنی محبت ہے علماء کرام سے، کتنی محبت ہے ہماری طلباء کرام سے، کتنی محبت ہے ہماری شعراء کرام سے. ہمیں محبت کا درس جو دیا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے، اخلاص کا درس دیا ہے، اتفاق کا درس دیا ہے، محبت سے جینا سکھایا ہے، اخلاق سے جینا سکھایا ہے، ادب سے جینا سکھایا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، بڑوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ سکھایا ہے. بے شک. نعرہ تکبیر. یہ وہی علماء کرام، نعرہ رسالت، جن سے ہم علماء اہل سنت، انتظامیہ کمیٹی، ہمدرد قوم ملت. نعرہ تکبیر. ہم اور آپ جن سے دور دور نظر آتے ہیں ان کو قریب لے آؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ. کوئی کسی جادوگر کے قریب رہتا ہے وہ حافظ قرآن نہیں بنتا، جادوگر بنتا ہے. کوئی کسی شرابی کے قریب رہتا ہے وہ دین اسلام سکھانے والا نہیں بنتا، وہ شراب پینے والا بنتا ہے. آپ خود ہی سوچ لیں، جس کے ساتھ رہو گے، جس کی محبت کرو گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا. فمن تشبہ بقومہ فہو منہم. جس قوم سے تم مشابہت رکھتے ہوں گے اسی قوم سے تمہارا حشر ہوگا. اب خود ہی سوچ لیں کس محفل میں ہمیں جانا چاہیے، کس محفل میں نہیں جانا چاہیے، کن سے محبت کرنی چاہیے، کن سے دوری اختیار کرنی چاہیے. یہ آپ خود ہی سوچ لیں میرے دوستو. آپ کسی شرابی کی مجلس میں رہو گے، شرابی سے دوستی کرو گے، کل جب تمہارا آخری وقت آئے گا، موت کے قریب آؤ گے، وہ شرابی کوئی کام دے گا؟ کوئی کام دے گا؟ نہیں دے گا. وہ خود لطمت میں ڈوبا ہوا وہاں گرا ہوا ہوگا. اسے یہ پتا نہیں ہوگا میں انسان ہوں کہ حیوان ہوں. وہ تو زندگی سے بے خبر ہو چکا ہوگا، وہ انسانیت سے دور ہو چکا ہوگا، وہ خود کو بھول چکا ہوگا. تمہاری کیا فکر کرے گا؟ اسی کی بنسبت کسی عالم سے تمہاری دوستی ہوگی، کسی بزرگ سے تمہاری دوستی ہوگی، کسی سادات کرام سے تمہاری دوستی ہوگی. وہ ضرور تمہارے لیے فاتحہ خوانی کرے گا، وہ قرآن مقدس پڑھ کے تمہیں فی سبیل اللہ بخشش کرے گا، تمہیں نیک القاب سے نوازے گا. آپ یہی دوستی آج کل بڑے قسم کی دوستیاں لگی ہیں نا. آج دین کو چھوڑ کر کے کہیں ڈرگز جیسے نشے میں لوگ مبتلا ہیں، کہیں شراب جیسے نشے میں مبتلا ہے، کہیں چرس جیسے نشے میں مبتلا ہے، کہیں نہ جانے کیا نہ کیا ہے. ہمارے بچے ہیں ہاتھوں پر لوہے کی کڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، پہچان نہیں آتی مسلمان کا بچہ ہے کہ کہیں کسی کفار و مشرکین کا بچہ ہے. کیا پہچان رکھی ہے ہم نے؟ کوشش کریں اس ماحول سے نکلو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حالات یہ ہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہوا کوئی ظالم نظر آ رہا ہے، کہیں قرآن مقدس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آیاتیں بدلنے تک کی باتیں کی جا رہی ہیں. اگر یہ دینی مدرسے نہ ہوتے، یہ حفاظ کرام نہ ہوتے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ آیتیں نکال دی ہیں کہ بیچ میں ابھی ہے زم کر دی کہ نکال دی. وہ تو مفسر کرام ہی دیکھتے ہیں، وہ تو قرآن کے جاننے والے حفاظ کرام ہی دیکھتے ہیں، عالم
عالم دین ہی دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے دوستو ان مدرسوں کو مضبوط کرو جو تمہیں پہچان دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، جو ہمیں اندھیریوں سے نکالا ہے، آج دنیا والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں من الظلمات الی النور، سارے نکلو اندھیری سے آ جاؤ روشنی کی طرف۔ بھائی دکھایا کس نے تمہیں؟ یہ روشنی کس نے دکھائی تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پر بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت مبارکہ آئی، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پہلے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیجا۔ کتاب بھیجی ہوتی کہتے کتاب دیکھ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، کہا نہیں، پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلے وہ نور سامنے آئے، ان پر کتاب بھیجی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، دارالعلوم غوثیہ قادریہ انتظامیہ کمیٹی۔ آپ کو شک کی گنجائش نہیں ہے، شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور پہلے پڑھاتے ہیں ھذا سورۃ مکیہ ھذا سورۃ مدنیہ، کسی سورت کو مکی بتا رہے ہیں، کسی کو مدنی، اور ثابت ہو گیا میرے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف فرما تھے، مدینے میں جو سورت اتری اس کا نام مدینے مدنی ہے، اور جو مکہ میں اتری تو اس کا نام مکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ نور جو آیا، یہ کیسا نور تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر، اندھیریوں سے نکال کر، 10 قسم کے بت پرستی سے نکال کر، خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کو عظمت جو ملی ہے، میرا نبی تو خانہ کعبے کے لیے بھی رحمت ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اسے ملی ہے، ورنہ وہاں پر تو بت رکھ کے بتوں کو پوجا جا رہا تھا، وہاں پر تو ابو جہل جیسے رہا کرتے تھے، ایسے ظالم رہا کرتے تھے جو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اسی لیے تو فرمایا جاتا ہے قرآن مقدس میں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اللہ جسے چاہے، لوگ قرآن پڑھ کے کچھ غافل ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پکڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو آپ جاگنے کا وقت ہے، آپ اداروں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، آپ اپنے آپ کو جاننے کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، قوم دھوکے کی طرف جا رہی ہے، ہمارے بچے ہماری بچیاں یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہماری بچیوں کی دوستیاں اغیار کے ساتھ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کی بچی غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مغربی تہذیب کا دین ہے۔ ہم نے بچوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے بچیوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے دینی درسگاہوں میں بچیوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے بچوں کو دینی درسگاہوں میں پڑھایا نہیں، اگر پڑھا نہیں سکتے دیندار لوگوں کے ساتھ چلایا نہیں، اور پھر ہم نے جب غیروں کے ساتھ چلنا شروع کیا، ہماری بچیوں نے غیروں کے ساتھ چلنا شروع کیا، ہماری ماں بہنوں نے جب غیروں کے ساتھ چلنا کیا، پھر غیروں کے ساتھ دوستی قائم ہو گئی، جو جہاں رہتا تھا، جس کی جتنی محبت تھی، اس لیے کہا جاتا ہے الحب للہ والبغض للہ، آپ کسی سے دوستی رکھو اللہ کے لیے رکھو، آپ کسی سے دشمنی کرو اللہ کے لیے کرو، آپ کا دوست بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا دشمن بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ماحول کو سمجھو، ان مجلسوں میں آ کر کے خالی سن کے ہم چلے جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں کی زندگی کو پڑھو، آپ علماء کرام کو دیکھو، اولیاء کرام کو دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھو، مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، تابعین کی زندگی کو پڑھو، شہداء کرام کی زندگی کو پڑھو، پھر آپ سمجھ جائیں گے زندگی کیا تھی۔ ان کے لیے یہ زندگی نہیں تھی جو آج ہم نے اور آپ نے زندگی بنا رکھی ہے، مکان بنا لینا یہ زندگی ہے، گاڑی بنگلہ خرید لینا یہ زندگی ہے، بچے کو آئی فال میل بکار کے بنا کے دے دینا یہ زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی برائے بندگی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہی ہماری زندگی ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں گے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہمارے اہل و عیال کی یہ حالت ہے، صبح 8 8 9 9 10 10 بجے تک ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سوئی رہتی ہیں، گھروں کا ماحول اتنا تباہ ہو گیا ہے، کوئی ماں باپ اتنی ہمت نہیں رکھتا، اتنی جرت
جرأت نہیں رکھتا اپنے بچے کو جگائے، میرے بیٹا اب تو نماز کا وقت نکل رہا ہے، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی تک جاگ نہیں رہا ہے، ابھی تک نماز نہیں ادا کر رہا ہے، تو قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ ارے جب دور ہوتے جائیں گے بتاؤ آج راہ خدا کیا کریں گے میرے دوستو؟ بہت اچھا بیان، مسجدوں کے قریب تک میرے دوستو بہت اچھی فکر، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مسجد کے قریب آئے چلے گئے، نماز کی اذان ہوئی بھاگ گئے۔ خوف پیدا کرو اس مجلس میں، کل ایسی زندگی آنے والی ہے قبر میں جب ہمیں رکھا جائے گا وہاں یہ نہیں پوچھے گا پیچھے کتنے بنگلے چھوڑ آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا وہاں کس تخت پر بیٹھ کر آئے ہو، بادشاہ بن کے آیا ہے، وہاں یہ پوچھا جائے گا اے مرد ہے یا عورت بتا کتنی نماز تیرے پاس ہے، بتا تیرے پاس نیک عمل کتنا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈھول گھر میں کتنا بجوایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا باجا کتنا رچایا تھا، تم نے سرنگی کتنی گھر میں بلائی تھی، تم نے اغیار سے محبت کتنی کی تھی، تم نے اغیار کا طریقہ کتنا اپنایا تھا، یہ نہیں پوچھے جائے گا ہرگز ہرگز میرے دوستو۔ میری بات کڑوی تو ضرور ہوگی لیکن قبر میں یاد کرو گے، وہاں رو کے یاد کرو گے، کہو گے کوئی حق بات تھی، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ وہاں آپ کو یہ پوچھا جائے گا نماز کتنی تیرے پاس ہے، عمل تیرے پاس نیک کتنے ہیں، تیرے اخلاق کتنے نیک ہیں۔ مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ رہے۔ آج کے ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسرے کی عزت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں بچہ ہے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، بچہ ہے اپنی بیوی کو ترجیح دے رہا ہے، ماں پر باپ پر ترجیح دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ مغربی تہذیب نہیں، یہ مغربی ماحول نہیں تو کون سا ماحول ہمارے پاس آ چکا ہے؟ کہاں کی برکتیں ڈھونڈتے ہو گھر میں، کہاں کی رحمتیں ڈھونڈتے ہو گھر میں؟ کیا عظمت والا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیا تو اپنے باپ کو لات مارے گا؟ تیرا باپ تیرا بچہ کل تجھے پھول ڈالے گا؟ پھول ڈالنے والا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھول ڈالنے والا بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کے قدم چومو، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ۔ یہ تمام صلہ جو ہمیں مل رہا ہے گھر کی نافرمانیوں کا مل رہا ہے۔ ایک بچہ باپ کو ہے وہ بھی ترس ترس کے رو رہا ہے، باپ ترس ترس کے ماں رو رہی ہے، گلی گلی میں دھکے کھا رہی ہے، گلی گلی میں گھوم رہی ہے، شکایتیں کرتی نظر آ رہی ہے، میرے بچے نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرا بچہ میرے ساتھ تہذیب سے نہیں بولتا۔ ارے آج وہ باپ ترس رہا ہے تجھے دیکھ دیکھ کر کے، تو کل مرنے کے بعد قبر میں ملاقات کرے گا، قبر میں جا کر کے اس کا چہرہ دیکھے گا۔ آج سامنے ہے محبت سے دیکھ لے، چوم لے۔ آج دوستوں کا چہرہ چوما جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں، دوستوں کو اخلاق دیکھ رہے ہیں۔ ارے گھر کی بد اخلاقی ہے، دوستوں کی محبت کیا کام دے گی تجھے؟ پہلے تو گھر میں محبت پیدا کر، اخلاق پیدا کر، بیوی اور بچوں سے محبت کا طریقہ سیکھ، دوست یار سے، پھر اس کے بعد محبت کر۔ نوجوانوں سدھرنے کا وقت ہے۔ آج داڑھی مڑا کے شیپ کر کے رکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن، کل قبر میں جب جاؤ گے ایسا حالات آ جائے گا، وہاں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو بچو اور اس کے ذریعے داڑھی پوری کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر تک ہمارے سارے لوگ ساتھ میں جائیں گے، جائیں گے، لیکن سب واپس چلے آئیں گے۔ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، پھٹے لگا دیے جائیں گے، مٹی ہٹا دی جائے گی، اب قبر میں چھوڑ کر سارے آئیں گے، صرف اعمال پاس رہیں گے۔ اللہ، جب ہمارے اعمال وہاں برے ہوں گے، جادو ٹونے کیے ہوں گے، چوری کی ہوگی، چگلی کی ہوگی، زنا خوری کی ہوگی، رشوتاً مال کما کر کے گھر میں چھوڑا ہوگا، سود کا لین دین کیا ہوگا، از راہ خدا بتائیں وہاں کیا کون سا منہ دکھائیں گے سرکار علیہ السلام کو؟ کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے میرے سرکار علیہ السلام کے پاس؟ میرے سرکار کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ وہ ایمان والے صحابہ تھے، 313 کہاں اور بہت سارے کثیر تعداد والے کہاں۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، جب حق آتا ہے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آئے گا باطل مر مٹے گا، ختم ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ حق پیدا کرو، حق
حق والے بنو. بڑا پورا بڑا مجمع ہے. ہاتھ کھڑے کر کے بول دو کہ ہم سب دل پر ہاتھ رکھیں کہ 5 وقتہ مکمل نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں. ہاں یہ اب ہاتھ کھڑے کرو. انشاءاللہ پڑھیں گے. سارے کرنا. انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے. جب مکمل پڑھیں گے کوئی دنیا کی طاقت تمہیں ٹھکرا نہیں سکتی. تمہارا بال نہیں کوئی ہلا سکتا. لوگ پاور دکھاتے ہیں بازو کے, سامان کی. ارے کتنا سامان تھا جب ابرہ آیا تھا خانہ کعبہ گرانے پر. کتنا تھا حضرت عبد المطلب کے پاس؟ ایک ہی سامان تھا, دعا. کہتے ہیں گلا تو کرتے ہیں دعا کی قبولیت کا, مگر تو نے کبھی کی بھی تھی دعا کی طرح دعا؟ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب غائبی مدد کی, ابراہ کی فوج اور لشکریں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی چڑیوں سے گھر کروا دی تھی, ختم ہو گئی تھی. کیا دیکھتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں گھبراتے ہو؟ انسان بنو. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سوراخ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن, مگر اپنا تو بن. اپنا بنو, اپنی زندگی سدھارو, اپنے گھروں کو سدھارو. ہمارے گھروں کے اندر آج موبائل, ٹی وی, نہ جانے کیا کیا مرض ہے. ایسے ایسے مرض ہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھول چکے ہیں, قرآن پاک کو کھولنا بھول چکے ہیں, ارے فاتحہ تک بھول چکے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے گھر؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے. آج تک ہم لوگ بچے ہوئے تھے. کل کہیں سے کوئی آدمی دکھا رہا تھا, ہماری ایک بچی ہے یہاں قریب کی. میں اس بڑے مجمع سے اعلان کرتا ہوں, صرف 4-5 دن کی مہلت ہے. 5 دن کے اندر اندر سدھر نہ جائیں, مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا ان کا. اللہ تعالیٰ اغیار کے بچے, یہود و نصارہ کے بلکہ چمیار کے بچوں کے ساتھ فوٹو بنا کر کے لشک رہے ہیں. شادی شدہ بچی ہے, سارے گاؤں پنچایت کر کے تھک گئے, لیکن ظالمانہ پالیسی دیکھیے, اپنی بچی کو سدھار میں نہیں لا سکے اور فوٹو گردش کر رہے ہیں نیٹوں پر. یہی دین ہے, یہی سکھائیں گے کل قوم کو. خدا کے لیے کوشش کرو, اپنی بچیوں کو حفاظت میں رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ دیا ہے عورت کو, حیا دیا ہے. عورت کی عزت ہی پردے میں ہے, عورت کی بے پردہ عزت نہیں ہے. سب سے بڑا عظمت والا گھر ہے خانہ کعبہ. خالی کرو, بات کو ختم کروں گا ابھی. سب سے بڑا عظمت والا گھر ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کو غلاف ہے حضرت, کہیے سبحان اللہ. پردہ ہے نا, خانہ کعبہ کو پردہ ہے, اس لیے پردہ ہے, وہ عظمت والا ہے. قرآن مقدس ہے, اس کو غلاف ہے اس لیے ہے, یہ مقدس ہے, عظمت والا ہے. عظمت والی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے, حیا میں رکھا جاتا ہے. عورت عظمت والی چیز ہے, پردے والی چیز ہے, حیا والی چیز ہے. یہ بے حیائی میں, ننگے ناچ میں, ڈانس میں جانے والی مسلمان کی بچی نہیں ہو سکتی, نہ وہ انسان مسلمان ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اسے مسلمانوں کے معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے. جو مسلمان کی بچی اغیار کے طریقے سے سر ننگا کر کے اپنا نفس اور اپنی مرضی کا نعرے لگائے, وہ اس کے کیا حق ہے وہ مسلمانوں کے دائرے میں رہے. اسلام کا بڑا حق ہے خواتین اسلام پر. اس جہالت سے نکالا ہے عورتوں کو, ان مٹی کے کھڈے میں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عورتوں کو. وہ بند کمرے میں رہ کر کے وہاں نجاست میں بھری ہوئی تھی, اس سے بچایا ہے اسلام نے. اسلام میں رہنے کے لیے اسلام کے قوانین پہ عمل کرو میرے دوستو. مسلمان بن جاؤ, آسانی آ جائے گی. قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, آسانی آ جائے گی. نبی کا طریقہ سیکھ لو, آسانی آ جائے گی. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے کی زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ, آسانی آ جائے گی. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہ وہی بچے ہیں, جب ایک بچہ قرآن مقدس سیکھنے کے لیے درسگاہ میں جاتا ہے, یہ بچہ سینے کے ساتھ قرآن مقدس کو لگا کے لے جاتا ہے. اور ایک آپ کا دوسرا بچہ اکیڈمی میں جاتا ہے, وہ اغیار کے پاس پڑھنے جا رہا ہے, وہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے لے جا رہا ہے. آپ یہاں سے اس کی ابتدا سے سمجھ لو کہ یہ چیز پیچھے رہ جانے والی ہے.
اور یہ چیز آگے جانے والی ہے، یہ آگے تمہیں کام آنے والی ہے، وہ صرف زندگی میں رہے گی، پیچھے کام آئے گی تمہیں۔ یہ دونوں بچے جب یہاں سے گھر سے نکلتے ہیں، وہ بچہ لوگوں کی دال پہ پل رہا ہے، وہ درسگاہ میں لوگوں کی خیرات سے پل رہا ہے، وہ لوگوں کے مال سے پڑھ رہا ہے، وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ بچہ ماں باپ کے پیسے سے پل رہا ہے، اسے ماں باپ ٹائی خرید کے دیکھ رہا ہے، اسے ماں باپ بیلٹ خرید کے دے رہا ہے، اسے سوٹ و بوٹ خرید کے دے رہا ہے۔ دونوں بچے اپنی اپنی تعلیم گاؤں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے میرے دوستو، جب تمہارے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، باپ بیمار ہے، باپ پریشان حال ہے، اب پریشانی کے عالم میں جب یاسین شریف پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، وہاں تمہارے پاس وہ پینٹ بابو نہیں آئے گا، وہ ننگا بچہ نہیں آئے گا، جو آگے ہو جائے جھک جائے شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے، جو پیچھے ہو جائے بے حیا نظر آتا ہے۔ ایسا ڈانسر بچہ وہاں یاسین نہیں پڑھے گا، وہاں قرآن پڑھنے کے لیے تجھے حافظ قرآن لانا پڑے گا، عالم دین لانا پڑے گا، کوئی اچھا عالم جاننے والا لانا پڑے گا۔ اور جب وہ بچہ، جب وہ بزرگ دنیا سے انتقال کر جائے، کفن بنانے کے لیے تمہیں عالم کی ضرورت پڑے گی، نہ کہ بے عالم کوئی آئے گا، نہ کوئی جاہل کفن بنائے گا، نہ غسل دینے کی ضرورت پڑے گی، جاننے والے کی ضرورت پڑے گی، درسگاہ کا پڑھا ہوا ہوگا، عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا، عالم کے ساتھ چلا ہوا ہوگا، جاننے والا ہوگا، جو تمہیں کل کفن بنا کر کے دے گا، غسل کرے گا۔ مرنے کے بعد تم بچے کا جب جنازہ پڑھے گو، تمہیں اسی درسگاہ سے فارغ ہوئے انسان کی ضرورت پڑے گی، جو تمہاری پوری قوم کے آگے کھڑا ہو کر کے تمہارے اس میت کا جنازہ پڑھے گا، جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کر کے تمہارے لیے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وزقارنا وانسانا اللہم من احییتہم من فاحیا الاسلام۔ وہ کون نظر آئے گا؟ وہ درسگاہ کا پڑا ہوا ہوگا۔ یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما۔ وہ کون ہوگا؟ وہ ایک عالم دین ہوگا، وہ درسگاہ سے نکلا ہوا ہوگا۔ اب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے تمہارے دنیا میں آخرت میں کام آنے والے یہ درسگاہ ہیں، یہ عالم لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات یہ تھے حضرت علامہ مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، جن کا خطاب بتا رہا گئے حضرت کے اندر فکر کیا ہے تمہاری، جن کا خطاب بتا رہا گئے حضرت کے اندر جو ہے تمہاری فکر کیا ہے، قوم کی فکر کتنی ہے، ملت کی فکر کتنی ہے، جماعت کی فکر کتنی ہے، یہ حضرت کا خطاب بتا رہا گئے آپ کے لیے۔ میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا، صرف چند باتیں کہوں گا۔ ہمارے ذمہ دار حضرات تشریف فرمائے، زیادہ وقت نہیں ہے، اگر میں وہ چیز کروں گا تو اتنا وقت نہیں ہے، 2-3 منٹ کے اندر میں اپنی چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نے ایک بات کہی تھی ماں باپ کے تعلق سے کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، کیا تم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے اس دنیا میں، ایسے ماں باپ نہیں دیکھے کہ جن ماں باپوں کا چہرہ اپنی اولاد کے کارناموں سے چوڑا ہو جاتا ہے؟ میں بھی ایک باپ کا بیٹا ہوں، ماں کا بیٹا ہوں۔ میرے والد، میری والدہ جب کہیں کسی رشتہ داری میں جاتی ہیں تو جا کر کے کوئی پوچھتا ہے نا رشتہ دار کے مولانا صاحب کہاں ہیں، میری والدہ میرے والد بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ کے جہاں ہوتا ہوں وہاں بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ وہاں جا کے یوٹیوب پر دکھاتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کا ایسے ایسے سنو۔ اور جب رشتہ دار یوٹیوب پر نیٹ کر نکال کر مجھے سنتا ہے تو دعائیں دیتا ہے، بتاتا ہے، تو میں اس چیز پر نہیں جاتا ہوں، میں اس چیز پر جاتا ہوں کہ میں چند باتیں کہنے کے لائق جو ہو گیا ہوں۔ میرے ماں باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جا کے فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن میں بتاؤں کچھ بیٹے ایسے بھی ہیں جو کہ ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار تو نے اینٹ پتھر دے دیے ہوتے تو وہ مکان بنانے کے کام آتے۔ ان لوگوں نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ جب گلی سے نکلتے گئے لوگ کہتے گئے کون جا رہا گئے، شرابی کا بیٹا جا رہا ہے، باپ جا رہا گئے، شرابی کی ماں جا رہی ہے، جواری کی ماں، جواری کا باپ جا رہا ہے۔
جب بہن کہیں جاتی ہے نا تو بات ہوتی ہے کون ہے؟ فلاں شرابی کی بہن ہے، فلاں جواری کی بہن ہے۔ تمہاری شراب نے تمہاری بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دیا، تمہاری شراب نے تمہارے ماں باپ کے سکون کو برباد کر دیا۔ خدا را ایسی زندگی بناؤ تمہارے ماں باپ کے سینے تمہیں دیکھ کر کے چوڑے ہو جائیں، رب سے یہ دعا نہ کریں پروردگار اینٹ پتھر دے دیے ہوتے تو ٹھیک تھا۔ خدا را اپنے والدین کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے بہت سی باتیں ایسی بیان کی کہ قوم کے کیا حالات ہیں۔ تو میں آپ کو چند باتیں کہوں اور بات کو ختم کروں۔ اگر آج ہندوستان یا کہیں پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی ناکام جو ہے ناپاک کوشش کی جاتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے؟ درد کس کس کو درد ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ درد ہوتا ہے جب اسلام مٹانے کی بات کی جاتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اگر کہیں تمہارے مسلمان بھائی کی داڑھی پکڑ کر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے؟ تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارے بھائی کی داڑھی پکڑ کر اگر بے عزتی کی جاتی ہے تمہیں درد ہوتا ہے؟ نائی کی دکان پر بیٹھ کر اپنی داڑھی کو منڈا کر نالی کے جو ہے نظر کرتے ہو، تمہیں درد نہیں ہوتا؟ جب بھائی کی داڑھی پکڑی جاتی ہے درد ہوتا ہے، جب تمہاری داڑھی خود کی داڑھی کٹا کے نالی میں بہاتے ہو تب درد کہاں گیا؟ وہ درد فالتو کا درد ہے، دکھاوے کا درد ہے۔ جب قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں تم نے اپنی اولاد کو جس طرح سے خود کو قرآن سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھ کر دیگر چیزوں میں الجھاتے ہو، اگر وہ قرآن کے دشمن ہو کر قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں درد ہوتا ہے۔ تم قرآن والے ہو کر اپنی اولاد کے اندر سے قرآن ختم کرتے ہو، تمہیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں درد نہیں ہوتا؟ لوگ مسجدیں جلاتے ہیں، ابھی تریپورہ کی سرزمین پر تقریباً 15-16 مسجدوں کو جلا کے خاک کر دیا۔ تمہیں درد ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ مسجدیں جلا کے خاک کی جاتی ہیں، تمہیں درد ہوتا ہے؟ اور ان مسجدوں میں عالیشان بلڈنگوں میں ایک یا دو نمازی نظر آتے، درد نہیں ہوتا ہے؟ درد نہیں ہوتا ہے؟ یہی بات کہہ کر کے بات کو ختم۔ خدا را سدھر جاؤ، حضرت نے بھی کہا سدھر جاؤ، سدھرنے کا وقت ہے ابھی، ورنہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سدھرنے کا وقت ہے، رب کے آگے رونے کا گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ صرف ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، جب کوئی اسلام کا دشمن، دین کا دشمن دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تمہیں درد ہوتا ہے، بیٹھ کر چرچا کرتے ہو، بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، ارے وہ اسلام کا دشمن تھا، دین کا دشمن ہے جو دین مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جانتے ہو دین ایسے مٹانے سے مٹ جائے گا؟ نہیں، دین کم مٹے گا؟ کوئی بھی چیز ہو، ایک کتاب ہے، مثال چند منٹ میں مثال کو سن لو، ایک کتاب ہے جو کہ میں نے تحریر کی، چند قانون تحریر کیے چیزیں، اور وہ تحریر کرنے کے لیے اپنے بچے کو دیا اور کہا اس بچے کو اپنے ہی پوری اولاد میں چلانا ہے، پوری آل میں چلانا ہے۔ بچے نے تو پڑھ لیا، پڑھنا جانتا تھا، اولاد کو تک پہنچا دیا۔ اب میرے بچے کی اولاد نے اس کو پڑھنا نہیں سیکھا، اور پڑھنا نہیں سیکھا میرے اولاد کی اولاد نے، اب اس کے آگے کی اولاد آئے گی، پڑھنا جانے گی؟ نہیں جانے گی نا۔ بات جو میں نے لکھی تھی بات اولاد پر ختم ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا۔ تو یہ دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ جب انہوں نے دین مٹانے کی کوشش کی تمہیں درد ہوا، اور تم نے خود کی اولاد کے اندر سے دینداری کو مٹا دیا تو درد نہیں ہوا؟ اگر دین مٹانے کی دین کے دشمنوں نے کوشش کی تو تمہیں درد ہوا، تم نے خود کے اندر دین والا ہونے کے بعد خود کے اندر کی اور اپنی اولاد کے اندر کی دینداری کو مٹایا تو درد نہیں ہوا؟ خدا را سدھر جاؤ۔ یہی چند باتیں کہنے کے لیے میں حاضر ہوا، صرف جاتے جاتے کہوں گا کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو۔
اپنی قسمت کے اندھیرے کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو گر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ خدا را سدھر جاؤ، حالات کو دیکھو، دین مٹانے والے کتنے بھی آئیں نہیں مٹ پائے گا، لیکن ہاں تم اپنی زندگی سے اگر دین مٹا دو گے، اپنی اولاد کی زندگی سے دین مٹا دو گے تو یہی دین مٹانا ہے۔ تو اب خود کو سوچ لو، تو تم دین کو آباد کرنے والے ہو یا دین کو پھیلانے والے ہو یا دین کو مٹانے والے ہو، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے نام ہے۔ اب میں آگے کا پروگرام، آگے کی کارروائی کیا چلنی ہے، کیسے رہنا ہے، میں مولانا علی صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرات، آپ حضرات نے صبح سے لے کے اس وقت تک نقیب اجلاس حضرت مولانا شمشاد بدایونی صاحب سے بہت خوبصورت اشعار، بہت خوبصورت نقابت سماعت کی ہے، اور ہمارے ہی اس علاقے کی ایک عظیم الشان شخصیت حاجی محمد شفیع صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم غوثیہ قادریہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، خطبہ ہے، ائمہ مساجد ہے، آج کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک خطیب کی، ہر ایک امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں، اور ان کا جو بھی یہ خطاب ہوا ہے یہ آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء کے بینر تلے ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بتا دی جائے کہ ہمارے تحصیل مہور میں تحریک صوت الاولیاء کی جو باڈی تشکیل کی ہے، اس باڈی کے تمام ذمہ دار علماء کرام، شورا اعظام یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ جس طریقے سے حافظ شبیر صاحب اس کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، میں فقیر اس کا جنرل سیکرٹری ہوں تحریک صوت الاولیاء کا۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اب میں تحصیل سے ہٹ کر ضلع پہ بھی جو ہے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جا رہا ہوں، آپ کی دعائیں رہنی چاہیے میرے ساتھ۔ تو تحریک صوت الاولیاء کا یہ ایک منشور ہے کہ اس طریقے کا خطاب امت کے سامنے ہونا چاہیے، اور تحریک صوت الاولیاء کے ایک عظیم مبلغ کو آپ کو ابھی نماز جمعہ کے بعد سماعت کرنا ہے، ان کا خطاب کیا ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اب اراکین کمیٹی کا یہ ایک فیصلہ ہوا ہے، ہمارے سامنے سادات کرام یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص پیر طریقت حضرت سید نثار احمد صاحب گیلانی، جن کی زیر صدارت اور زیر عنایت اور زیر نگرانی یہ جلسہ چل رہا ہے، اور یہ سجا ہوا اسٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد ویسے ہی ہمارا یہ اسٹیج سجا ہوا ہونا چاہیے، ویسے ہی ہمارا یہ جو ہے جلسہ گاہ سجا ہوا ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 1:15 پہ ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں سے نیچے اتریں اور سڑک پہ چلے جائیں، جو ہمارے مہمان خصوصی آئے ہیں ان کا استقبال بھی کریں آپ، اور نعرے تکبیر اور رسالت کے فضاؤں میں ان کو جو ہے آپ اپنی جامع مسجد جو آپ ہمارے بغل میں ہے اس میں چلیں گے، اور ٹھیک وہاں پر جو ہے صرف نماز جمعہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام یا دیگر جو بھی وظائف ہوں گے وہ ہم لوگ سب یہاں پہ کریں گے۔ 15 منٹ کے اندر نماز جمعہ ہو جائے گی، اور اس کے فوری بعد جو ہے حضرت مولانا فردوس رضا قادری مبلغ آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء کا بیان ہوگا، اس کے بعد پیر سید نثار احمد